رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ایک غور کرنے کی یہاں پر بہت سی باتیں ہیں. سب سے پہلے یہ جو استادوں کی بات، جو سند کی بات ہم نے کہی ہے، یہ بحث ہم عام طور پر نہیں کریں گے کیونکہ یہ ایک علمی چیز ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے دلچسپی بھی، اور بہت سے لوگ اس سے اکتا بھی جائیں گے. لہذا پھر اس میں ایک چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جس صاحب سے سنا وہ ان کے استاد عبداللہ بن یوسف ہیں. انہوں نے جو سنا ہے حضرت امام مالک بن انس. یہ عبداللہ بن یوسف مالکی المذہب تھے، مالکی فقہ کے، یعنی جس طرح ہم حنفی کہتے ہیں وہ مالکی تھے، اور امام بخاری کے استاد تھے. وہ حضرت امام مالک بن انس سے جو مدینہ شریف میں 36 سال حدیث کی کتاب مسجد نبوی میں پڑھائی. یہ اللہ کے رسول کے بہت بڑے عاشق تھے. حدیث شریف کے ٹاپ اسکالروں میں سے، بڑے ٹیچروں میں سے یہ ایک تھے. حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ امام ابو حنیفہ سے چھوٹے تھے عمر میں. حضرت امام ابو حنیفہ 150 میں انتقال کیے، اور ان کے کچھ سالوں کے بعد امام مالک رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا. حضرت امام مالک مدینہ شریف میں رہائش پذیر تھے، اور 36 سال تک انہوں نے مدینہ شریف کے مسجد میں ایز اے ٹیچر حدیث شریف کی درس دیتے رہے. بہت سی باتوں میں سے ایک بات یہ کہ ان 36 سالوں میں اللہ کے بندے حضرت امام مالک نے مدینہ شریف میں کبھی چپل پہن کر نہیں چلے. ان کے پاؤں ریگستانوں اور سنگلاخی پتھروں میں لہو لہان ہو جاتے، لیکن وہ کبھی چپل نہیں پہنتے. ان سے کئی بار کہا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اپنی چپل دے کر کسی ایسی جگہ پر پاؤں رکھ دوں، ہو سکتا ہے وہاں پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم مبارک لگی ہو یا میرے نبی کے پاؤں پڑے ہوں تو بہت بڑی بدتمیزی ہوگی. اس لیے آخری عمر تک انہوں نے مدینہ شریف میں چپل پہن کر کہیں بھی گئے نہیں. اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ یہی شخص ہیں ان کو جب کبھی پڑھاتے پڑھاتے استنجا لگتا، ضرورت پیش آتی یورین کی یا واش روم جانے کی، تو حدود مدینے کے اندر وہ استنجا تک نہیں کرتے، بہت دور چلے جاتے. وہ کہتے شاید میں استنجا کرنے کے لیے کوئی ایسی جگہ بیٹھ جاؤں جہاں پر اللہ کے نبی بیٹھے ہوں یا ان کے چاہنے والے بیٹھے ہوں تو یہ بہت بڑی گستاخی ہوگی. ایک مرتبہ جس طرح آپ بیٹھے ہیں، یہ گنہگار یہاں پر بیٹھا ہے حدیث شریف کو لے کر، ایسا ہی یہ مرد مجاہد بھی، یہ حضور کے چاہنے والا بھی مدینہ شریف کی مسجد میں حدیث پڑھا رہے تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے بھی بڑے بڑے محدث، ان کے اساتذہ کی ہزاروں کی ایک بہت بڑے کلاس ان کے سامنے تھا. ساری مسجد بھری ہوئی تھی. دیکھتے دیکھتے ان کے شاگردوں نے دیکھا حضرت امام مالک کے چہرے نیلے پڑنے لگے، بلوئش آنے لگی، اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، ایک دم سے کولیپس ہو گئے. پڑھانے کی جو جگہ تھی وہاں پہ وہ ایک دم سے گر گئے. بعد میں اٹھا کر دیکھا گیا تو ایک امامہ کے نیچے، جو امامہ پہنے ہوئے تھے اس کے نیچے ایک بچھو تھا.
जितने 17 बार इमाम मालिक को डंक मारा और आखिर में वो बेहोश होकर गिर गए। इफाका होने के बाद उनसे पूछा गया, हजरत बिच्छू ने जब पहली बार आपको काटा है, कम से कम उठाकर उसको फेंकते या तो उसको ठीक कर देते, जबकि इस्लाम में हुक्म है अगर कोई नमाज के लिए खड़े हों और सामने कोई जान लेने वाला जानवर आ जाए तो हुक्म है कि नमाज तोड़कर उस जान लेने वाला जानवर को पहले दफा करे, उसके बाद फिर नमाज पढ़े। ये इस्लाम का हुक्म है, आप ऐसा कर सकते थे। तो उन्होंने कहा, हदीस शरीफ की तालीम की अदब के ख्याल से कहीं मैं दर्स डिसकंटिन्यू करने पर मेरे नबी नाराज ना हो जाएं, इसलिए मैंने हदीस शरीफ की बेअदबी की डर से मैं बिच्छू की डंक खाता रहा, खुद को जान आफरीन के हवाले करना गवारा किया, लेकिन खुदा के रसूल के कलिमात की बेहुरमती मैं करने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसे लोग थे जिन्होंने हदीस को पढ़ा और हदीस को पढ़ाया, अल्लाह ने उनको हदीस पर अमल की तौफीक दी। उस अल्लाह के बंदे से ये रिवायत नकल है। उन्होंने ये हदीस शरीफ जिनसे सुना, मैं आपसे कह रहा हूं हमेशा शायद इस पर बात नहीं होगी, आज एक दिन अचानक बात आ गई तो बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। इन्होंने ये हदीस शरीफ हजरत उर्वा से सुना। ये हजरत उर्वा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई तरह से रिश्तेदार हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे चहेते सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक, इनके बच्चियों में से 2 बच्चियां हैं, एक का नाम आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, दूसरे का नाम अस्मा बिन्त अबी बकर। ये दोनों बहनें थीं। हजरत अस्मा बड़ी थीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अस्मा को अपने बड़े एहसान करने वाली खातूनों में से मानती थीं। इनका नाम जातुन निताकैन है, 2 ज़ारबंद। निताकैन कहते हैं 2 फीता को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए निकले थे तो इन्होंने अपनी दुपट्टा फाड़कर हुजूर के तोशादान बांधे थे, इसलिए उन फीतों के हिसाब से कि तुमने कठिन वक्त में हुजूर की तोशा अपनी आंचल फाड़कर बांधा, इसलिए उनका नाम अस्मा नाम था, लेकिन लोगों उनको जातुन निताकैन से नाम से जानते थे। और कहती भी थी कि या रसूलल्लाह, मैं जब हशर के दिन उठूंगी तो अस्मा के नाम से नहीं, मुझे जातुन निताकैन के नाम से पुकारा जाए, इसलिए क्योंकि अस्मा के नाम तो मेरे हैं, लेकिन फीता वाली ज़ारबंद वाली अगर कहा जाएगा तो उसमें आपकी मोहब्बत जुड़ जाएगी, इसलिए बहुत फख्र फरमाते थे। इनका निकाह हजरत जुबैर बिन अवाम से हुआ। ये दिलेर सहाबी, हुजूर के सेक्रेटरी थे, बड़े आदमी थे। इनके साथ इनका निकाह हुआ। इनके पास इनसे जो बच्चे पैदा हुए, उर्वा बिन जुबैर, ये उर्वा है, हजरत आयशा सिद्दीका का भांजा है, मदीना शरीफ के बहुत बड़े मुहद्दिसों में से है। इनसे इमाम मालिक ने पढ़ा है, इमाम मालिक उन्हीं के शागिर्द हैं। यही उर्वा बिन जुबैर अपने वालिद हजरत जुबैर से, हजरत जुबैर हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, इनकी फजीलत आपके सामने है, वो हमारी माँ है। लेकिन ये बात है, हदीस शरीफ के ताल्लुक से उनका नाम इसलिए लिया जाए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इन शुरू की हदीस में ही उन्हीं से रिवायत की। मैं आगे चलकर और कुछ बातें आपसे अर्ज करनी है। इस हदीस शरीफ में आगे चलकर जो सवाल है, सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूलल्लाह, आप पर वही कैसे आती थी?
ایک چیز دیکھ لیں آپ، وحی جو نازل ہوئی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر شریف کی 40واں سال. اس وقت حضرت عائشہ کی عمر بہت زیادہ ہو تو 3 سال. حضرت عائشہ کی عمر اس وقت 3 سال تھی یا اس سے کم، یا اس سے کم. وحی کے بارے میں حضرت عائشہ کی گواہی کیوں پیش کی جا رہی ہے؟ اس وقت بہت سے صحابہ تھے جس وقت وحی نازل ہو رہی تھی، ان کی گواہی کیسے پیش کی جا رہی ہے؟ جس وقت وحی نازل ہو رہی اس وقت ان کی عمر وہ بچپنا تھی ان کو وحی کے مناظر ان سے بھی زیادہ دیکھنے والے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا خذوا ثلثی دینکم من هذه الحمیرہ، اے مسلمانوں اگر تمہیں دین سیکھنا ہو تو دین کو 3 حصہ کرو، اس کا 2 حصے کا استاد یہ میری بی بی عائشہ ہے. جس وقت حضور کی وصال ہوئے اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 18 سال ہے. اس 18 سال والے ٹیچر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ دے کر 1.25 لاکھ صحابہ سے کہا اگر تمہیں دین سیکھنا ہو تو میری اس بی بی سے دین سیکھو، یہ 2/3 دین کا اسپیشلسٹ ہے. اگر دین کو 3 حصہ کرو گے تو اس کا 2 حصے کی مالک یہ میری بی بی ہے. امت کے اندر ان کے بعد آج تک امام بخاری ہو، امام ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام غزالی ہو، حضرت شیخ معین الدین چشتی ہو، حضرت معروف کرخی ہو، کتنے بھی تمام اسکالروں کو آپ رکھ لیں، لیکن 2/3 دین، 2/3 حصہ اسلام کا جاننے والا کوئی نہیں. ہمارے زمانے میں لوگ کہہ دیتے ہیں ہم کو سب معلوم ہے، وہ اصل میں معلوم ہونے کی ان کی اپنا معیار ہے. جو لوگ دین کو جانتے تھے انہوں نے کہا کہ اس دین کے اندر ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جو 2/3 دین یعنی 2/3 آف دین کا جاننے والا ہو، 1/3 کا بھی نہیں. حضرت عائشہ 2/3 دین کا جاننے والی تھی. اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں اتنا بڑا فائدہ پہنچایا. بڑے بڑے صحابہ پردے کی آڑ میں آ کر سلام کر کے بیٹھ جاتے تھے، سوال نہ کرتے تھے. وہ صرف اپنے گھروں میں نوکروں کو، بچوں کو، چاکروں کو، بہنوں کو، ان کے گھر میں آنے والی عورتوں کو جو گفتگو کرتی تھی، ان گفتگو کے ذریعے سے آج ہمیں دین کا بہت بڑا حصہ ملا. مثلا ایک بہت بڑے محدث جو ان کے گھر میں پلے، چھوٹے بچپن میں ان کے گھر میں ایک کام کرنے والی عورت تھی، وہ اپنے دودھ پیتا ہوا بچے کو لے کر ان کے گھر میں برتن مانجتی تھی. اس زمانے میں جب وہ کام کرتی تو ان کے بچے کو حضرت عائشہ اٹھا لیتی تھی. تو انہیں چوم کر ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو جب پیار کرتے تو آنکھوں کے تھوڑی نیچے ہی چما دیتے. یہ بات ایسے ہی باہر رہنے والے اس گفتگو کو سن رہے تھے اور وہاں سے علم ان کو حاصل ہوا. سوال کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی. بڑے بڑے صحابہ کو مثلا ایک چیز مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی بہت پسند تھا. تو ایک مرتبہ بہت بڑے صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی بہت پسند تھا، لوکی کھانا سنت ہے. کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی اس کی لذت کی وجہ سے پسند نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی اس لیے حضور پسند کرتے تھے کہ چبا کر اس میں وقت ضائع کرنا نہ پڑے، وہ نرم ہوتے تھے، یوں ہی نگل جاتے تھے. یہ میری ماں حضرت عائشہ نے بتائی. اتنے بڑے علم والے تھے، انہوں نے اس حدیث کو بیان کی.
اور بہت سی بات. اب میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ان کے پاس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسے شخص کی شہادت لی کہ جس ایونٹس کو ہونے کے وقت وہ خود 2-3 سال کے چھوٹے تھے. اس لیے لی کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے معاملے میں ہم کو ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے بیان کیا کہ حارث ابن ہشام یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ, یہ صحابی ہیں, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر وحی کیسے آتی تھی. حارث ابن ہشام یہ ابو جہل کے بھائی ہیں. دیکھیں ایک پھل میں, ایک درخت میں کیسے کیسے پھل لگتے ہیں. فتح مکے میں ایمان لائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. تو اصل میں مکہ شریف جب فتح ہوا تو اس دن کچھ لوگوں کو لوگ ڈھونڈ رہے تھے, یہاں تک کہ حضرت علی نے ان کو بھگایا ملتے تو, کیونکہ انہوں نے بدر میں اس سے پہلے جنگوں میں بے شمار مسلمانوں کو قتل کیا ہے, بہت سے گھروں کو اجاڑ دیا ہے. مکہ شریف جب فتح ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو خوب بھگائے. یہ بھاگتے بھاگتے جا کر حضرت ام ہانی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی جان تھی, ان کے گھر میں جا کر یہ چھپ گئے. یا حضرت ابو طالب کی بیٹی تھی, معاف کریں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن تھی ام ہانی, ان کے پاس ان کے گھر میں یہ جا کر گھس گئے. جا کر گھس کر انہوں نے ام ہانی سے کہا کہ دیکھو میں ایمان لے آنا چاہتا ہوں, علی مجھے بھگا رہا ہے, تم بس علی کو ایک بار بتا دو میری طرف سے, تم مجھے پناہ دے دو. ام ہانی نے کہا کوئی بات نہیں, میں تم کو پناہ دے دیتا ہوں. ایسا ہی میں حضرت علی اندر گھسے تو حضرت ام ہانی نے کہا علی چاہے وہ کتنا بڑا مجرم ہو میں نے اس کو پناہ دے دی. حضرت علی گریبان پکڑ لیے تھے. حضرت ام ہانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز لگائی. یہ وہی ام ہانی ہیں جن کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی تھک جاتے ان کے گھر میں آ کر آرام فرماتے, انہی کے گھر میں حضور سو جاتے. کبھی کبھار حضور کو بھوک لگتی تو حضرت ام ہانی کے گھر میں آ کر کہتے مجھے بہت بھوک لگی ہے. یہ حضور کے بڑے محسنوں میں سے ہیں. تو یہی شخص بہت پتا تھا ان کو کہ ان کی بات حضور کے پاس چلتی ہے, تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آ کر پناہ لے لی. انہوں نے پناہ دے دیے. حضرت علی گریبان پکڑے تو حضرت ام ہانی نے آواز لگائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ اس دشمن کو کوئی پناہ نہ دے. حضرت ام ہانی نے کہا یا رسول اللہ ہم نے اس کو پناہ دے دیا. حضور نے فرمایا ایک مومن نے جب کسی سے کوئی کانٹریکٹ کر دی تو وہ کانٹریکٹ اللہ سے ہے, ڈیل اللہ سے ہے. کائنات میں کوئی شخص اس ڈیل کو ختم نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا یقیناً وہ بہت بڑا مجرم ہے, لیکن ایک مومنہ عورت نے ان کو پناہ دے دی, ان کی بات کو گارنٹی کی جائے گی اور ان کو معاف کر دیا جائے گا. اس وقت وہ ایمان لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح دعا دی اللہ تجھے برکت دے. اس شخص کے 32 بیٹے پیدا ہوئے, 32 بیٹے, 7 بچے فقی چیف جسٹس ہوئے مسلمانوں کے مختلف علاقوں کے. اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی. ان شخص نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ کو جاننا پڑے گا تب اس کی یہ نزول وغیرہ کی بات کریں گے. ہم پچھلے کسی زمانے میں آپ کو علم کے متعلق کچھ باتیں بتاتے ہوئے ہم نے کہا آپ سے عرض کیا تھا انسان کے پاس انسان کو دنیا میں رہنا ہے تو علم کی ضرورت پڑے گی. جانور بنا علم کے رہ سکتا ہے کیونکہ ان کا میک ویسا ہے, لیکن انسان علم کے بغیر سروائیو نہیں کر سکے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم کو 10 سورسز عطا کیے, 10 ذرائع سے انسان علم حاصل کرے گا. جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدائش سے لے کر کچھ سورسز وہ ہیں جو ان کو ڈیفالٹ دے دیا گیا, جس کو ہم کہتے ہیں وجدان, فطرت. ان کو معلوم ہو جاتا ہے, خود انہوں کسی سے سیکھے نہیں, وہ خود بخود ماں کی دودھ پی لیتے ہیں, وہ خود بخود سو جاتے ہیں, اس کو پیے ہوئے چیز کو ریلیز کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں وجدان ہیں, ڈیفالٹ ان کے اندر. تو یہ آتے آتے
آخر میں جو چیز ہے یہ تمام 9 چیزیں وجدان، فطرت، احساس، عقل، علم، یہ تمام چیزیں، اس کے بعد یہ ہوئے ذرائع مادی، اس کے بعد غیر ذرعی یعنی بلا واسطہ جو علم ہے، اس میں ہے کشف، حدث، الہام. یہ 9 چیزیں ہیں جو انسان دنیا میں علم حاصل کرنے کی دنیا میں انسان کے ذریعے ہیں. یہ کسی بھی انسان کے اندر یہ ذرائع موجود ہیں. ہر ایک کو کشف ہو سکتا ہے، ہر ایک کو الہام ہو سکتا ہے، ہر ایک کو فراست ہو سکتی ہے، حدث ہو سکتی ہے. ایک ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ صرف اپنے منتخب بندوں کو دیں گے، اس کو کہتے ہیں وحی. اور وہ انسان اپنی کوشش سے حاصل نہیں کر سکے گا. اس کے لیے انسان کے لیے منتخب ہونا پڑے گا. وہ اپنی کوشش سے وحی حاصل نہیں کر سکیں گے. یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے. وحی کی 6 مطلب ہوتا ہے، 6 میننگ ہے. وہ تمام میننگ یہ ہے، اشارہ ہے، بیان ہے، لکھنے کا ہے، پھسپھسانا ہے، وشپرنگ جس کو آپ کہتے ہیں. اس قسم کے 6 مطلب بیان کرتے ہیں. یہ سب ایک ہی میننگ میں. ہم نے آپ سے عرض کیا تھا اپنی بات خفیہ طریقے سے کسی کے دل میں ڈالنے کو وحی کہتے ہیں. اور یہ اللہ کی ذات حضرت اللہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ جو جماعت ہے، اس جماعت کی خصوصیت ان پر وحی ہے. ورنہ وہ مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن وحی کی بنیاد پر ان کو منتخب کر لیا گیا. لہذا وہ پوری کائنات کے اندر ان کا جو مقام ہے وہ الگ ہے. کوئی آدمی کتنی تسبیح، کتنی نماز، کتنی کوشش کر کے ہر مقام کو پہنچیں گے، لیکن نبیوں کے مقام تک کوئی پہنچ نہیں سکتے. اس علمی سورس کو چونکہ اللہ منتخب کرتا ہے، لہذا ہمیں اس کے بارے میں کوششوں کے حد تک ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. مثلا ہم اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی طریقہ کار بھی نہیں ہے، راستہ بھی نہیں ہے. ہم صرف اتنا جاننا ہے کہ وہی ایک چیز تھی. اس بیچ میں ایک چیز اور مزید جاننے کی ہے، وہ یہ ہمیں جو علم دیے گئے، اللہ نے ہم کو جو علم دیا، دینی علم، قرآن حدیث میں، اس کو 2 حصے میں تقسیم کرتے ہیں. قرآن مجید میں ہے، ایک ہے محکمات، ایک ہے متشابہات. محکمات کا مطلب وہ علم ہے جن کی ہر قسم کی چھان بین کرنے کی ہمیں اجازت ہے. مثلا نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، نکاح کیا ہے، طلاق کیا ہے، بچوں کی تربیت کیا ہے. یہ تمام پوائنٹس ہیں، علم ہیں، جن کے اوپر آپ کو ریسرچ کرنے کی اجازت ہے. آپ اس پہ خوب پڑھیں، خوب ریسرچ کریں، اس کے بڑے سے بڑا مرتبہ حاصل کریں. لیکن کچھ علم ہے اس پر ریسرچ منع ہے. جتنا بتایا گیا، جس طرح سے بتایا گیا، اتنے پر اکتفا کرنا، اس پر مزید چھان بین نہیں کرنا، یہ سختی سے منع کیا گیا. آگے یہ بتایا گیا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ. کہا اس متشابہ، اس علم کو جس کی چھان بین کرنے کے لیے منع کر دیا گیا، اس کے پیچھے اگر کوئی پڑتا ہے، یعنی اس کی اگر کوئی چھان بین کرنے پر آ جاتا ہے، تو اسے بہت بڑے علم والے مت سمجھو، متقی پرہیزگار نہ سمجھو. سمجھو کہ وہ بہت بڑا منافق ہے، اس کے دل میں روگ ہے، اس کی ایمان میں خرابی ہے. تو ایک تو علم پر محنت کرنے والا ولی ہے، کون سی؟ محکمات، جس پر چھان بین کرنے کا ہمیں کرنے کی اجازت ہے. اس پر چھان بین کرنا ثواب ہے، اجر ہے. بلکہ کہا گیا علم پر محنت کرتے ہوئے اگر کسی کی موت آ جائے تو وہ شہادت کی زندگی پائے گا،
لیکن جس پر چھانبین کرنا منع ہے اگر اس پر کوئی چھانبین کرے تو وہ منافق ہے، ان کے دل میں روگ ہے۔ اللہ ہمیں حفاظت فرمائے۔ اب یہ جو وحی ہے یہ چھانبین نہ کرنے والی چیز ہے، کیوں؟ اس کی کوئی چیز سمجھ میں ہمیں آ نہیں سکتی۔ ہم سے کہا گیا وحی ایک سورس ہے، ہم کو ماننا پڑے گا۔ اب آپ اس حدیث شریف جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی خود اس پہ غور کریں۔ یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہجرت سے 13 سال پہلے، توجہ کر لیں، ہجرت سے 13 سال پہلے، ہجرت کر کے مدینہ شریف آنے سے 13 سال پہلے پہلی وحی نازل ہوئی۔ 13 سال گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے، اور 6 سال گزرے، 13 6 19، 7 ہجری یا 6 کے آس پاس مکہ فتح ہوا، مکہ شریف فتح ہوا۔ یہ شخص جو سوال کرنے والے ہیں انہوں نے ایمان لایا ہے وحی نازل ہونے کے 20 سال بعد۔ جنہوں نے یہ سوال کیا حارث بن ہشام، یہ ایمان لا رہے ہیں وحی نازل ہونے کے 20 سال بعد۔ 20 سال بعد ایمان لانے کے بعد وہ کب گئے بیٹھے اور جا کر حضور سے پوچھا یا رسول اللہ وحی کا کیسے نازل ہوتی ہے؟ گویا کہ یہ 20 سال وحی نازل ہونے کی جو روز ہو رہے تھے، روز نازل ہو رہی تھی۔ آپ کو پتا ہوگا تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 24,000 بار نازل ہوا ہے۔ 24,000 ٹائم نازل ہوئے ہیں۔ قرآن کے تقریباً حصہ اتر گیا ہے۔ مکہ شریف مدنی صورتیں اتر گئی ہیں۔ اتنے بعد جا کر انہوں نے پوچھا کہ وہی کیسے نازل ہوتی ہے؟ روزانہ ہونے کی چیز، سب کے آنکھوں کے سامنے کی چیز، خود حضور روز بیان کرنے کی چیز، لیکن کسی نے اس کی اصلیت کو جان نہیں پایا اور کسی نے کوشش بھی نہیں کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ذہین، فطین، ہر چیز کو انالائسس کرنے والی، وہ فرما رہی ہیں حدیث شریف کے آخر میں، ہاں میں بھی دیکھا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو پسینہ نکل آیا پیشانی سے۔ کمپلیٹ ڈیٹیل جو وحی کی ان کے سامنے ہے وہ صرف اتنا کہ وحی نازل ہوتی ہے، پیشانی سے پسینے نکلتے ہیں۔ اب وحی کیسے نازل ہوتی ہے سوال ہے، اس کا جواب وحی وہاں سے لے کر آتے ہیں، وہ اس طرح سے آتے ہیں۔ مثلا میں آپ سے ایک سوال رکھتا ہوں، پہلے سے ایک چیز ذہن میں رکھ لیں۔ ایک کمپیوٹر ٹیچر سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ میں نے کی بورڈ میں پی ٹائپ کیا، پی یا کوئی بھی لیٹر الفابیٹ میں نے ٹائپ کیا ڈی، تو وہاں پر اسکرین میں ڈی آیا۔ اب اسٹوڈنٹ یہ پوچھتا ہے یہ ڈی جو ہے وہاں پر کیسے آیا؟ میں کی بورڈ میں ڈی ٹائپ کیا، وہاں پر ڈی کیسے آیا؟ تو اگر اس کا جواب یہ دیا جائے ہاں بھائی کبھی کالا ڈی ٹائپ ہوتا ہے بلیک اینڈ وائٹ، اور اگر تم کلر چینج کرو فونٹ کی تو کبھی ریڈ ٹائپ ہوتا ہے، یہ اس کا جواب ہے؟ اس کا جواب ان کو یہ دینا پڑے گا جو ڈی کے نام سے جو کی، جو چابی یعنی کی بورڈ میں جو کی تم نے پریس کیا ہے وہ بائٹس کی سگنل دیتا ہے کمپیوٹر کی مشین کو، ڈاٹس کا، کالے نقطوں کا، لاکھوں کالے نقطے وہ اسائنڈ ہوا ہوتا ہے اس کی کے ذریعے سے، وہ نقطے کنورٹ ہو کر ایک جگہ پر امیج بناتا ہے، وہ امیج تم کو ٹی ڈی پی اے بی سی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک پرشیل آنسر ہے۔ میں کمپیوٹر کے ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں جانتا بھی نہیں ہوں، ان پڑھ آدمی ہوں۔ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں، شاید صحیح ہو تو لے لیں، غلط ہوا تو معاف کر دیں۔ یہ اس کا جواب ہوگا ٹیکنیکل۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کبھی گھنٹی کی آواز اور کبھی آ کر بات کرتا ہے. یہ جواب ہے. کیوں؟ کیونکہ سامنے والا اس سے زیادہ سمجھ بھی نہیں سکتا اور ان کو شاید اس سے زیادہ سمجھنا بھی نہیں ہے. یہ پہلے ذہن میں بنانے. یہ محکمات متشابہات میں سے ہے. اس پر آؤٹ آف سٹیٹمنٹ حضور نے جتنا بتایا اس کی اوپر جا کر اس پر چھان بین کرنا، جانچ پرکھ کرنا، اسکروٹینائی کرنا، ریسرچ کرنا منع ہے. جتنا بتایا گیا اتنا ہی سمجھ لینا ہے. آپ کہیں گے کہ سائنٹیفک نان سائنٹیفک کی ترازو لے کر اس کی گیج لے کر اگر پرکھنے جائیں گے تو یقیناً پرکھنے کی ایک لمبی تفصیل ہوگی لیکن ایمان کھو بیٹھیں گے. اللہ ہمیں حفاظت فرمائے. ہمیں اپنی زندگی میں ہر چیز کا جواب کہاں ہے؟ سب سے پہلی چیز ہم کہتے ہیں بھائی یہ ہماری ماں ہے. آپ کو کیسے معلوم؟ کائنات قیامت تک پروف نہیں کر سکتے آپ. اب ڈی این اے سے پروف کرنا پڑے گا. ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنے ماں باپ کو ڈی این اے سے پروف کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں میرے باپ. کیسے کیا حساب سے بولتے ہیں آپ؟ کہا میری والدہ نے کہا. بس ایک خاتون کی بات پر آپ نے خود کو ایک شخص کی جوتے پر نچھاور کر دیا ایک خاتون کی بات پر. یہ ایسا ہی مسئلہ ہے. جن کے نام پر اس وقت بات چل رہی ہے وہ ایک ماں نہیں، 10 ماں نہیں. کائنات کے تمام ماؤں میں جتنی محبت ہے اس کا 100 گنا محبت اللہ نے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. اگر ہم اپنی ماں کی بات پر ایک شخص کو اپنی باپ مان لے سکتے ہیں ہم ان کی بات پر ہر بات مان سکتے ہیں. یہی جذبہ ہونی چاہیے. اگر ہیں تو پھر ہمارا کلمہ کلمہ ہے ورنہ پھر کسی چیز کی کوئی حیثیت ہی نہیں. وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے نازل ہوتی انہوں نے سوال کی. اس لیے وحی کو پہلے جانیں. وحی کے اندر اللہ رب العالمین نے اس وحی کو 3 طرح سے بتایا گیا. ایک حدیث شریف میں ایک کوئی فرشتہ انسانی شکل میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پیغامات دیتے تھے. دوسرا ایک خاص قسم کی گھنٹی کی آواز ہوتی تھی. تیسرا پھونک مار دیا جاتا تھا یعنی نفسا فی الروع حدیث شریف میں کہ پھونک مار دینا، دم کر دیا جاتا تھا جس کی وجہ سے اللہ کے رسول جس پیغمبر پر کر دیا جاتا ان کے دل میں یہ چیز بیٹھ جاتی تھی. یہ 5 قسم کا ہے. اس کے اقسام 5 ہیں. قرآن مجید نے کہا ما کان لبشر ان یکلم اللہ. کوئی انسان کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے بات کرے الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے سے بات ہو سکتی ہے. اللہ سے بات کرنے کی ایک ہی ذریعہ وہ وحی ہے. جس سے بھی بات خدا جس سے بھی بات کریں گے وہ صرف وحی کے ذریعے سے کریں گے. یہ وحی کئی طریقے سے ہوگی. ایک کہاں جس کو ہم بالواسطہ وحی، کوئی فرشتہ انسانی شکل میں آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام پہنچا دے. حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام شروع میں تقریباً 27% کا جو حصہ ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی وحی لے کر آتے رہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی وحی لے کر آتے رہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی وحی لے کر آتا رہے اور انہوں نے اس کو کمپلیٹ کی. انسانی شکل میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے پیغام سیدھا پہنچا دیتے. جس انسان کا یہ شکل بناتے حدیث شریف میں ان کا بھی ذکر ہے. حضرت دحیہ کلبی بہت خوبصورت آدمی تھے. ان کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی آ جاتے اور انہی کی شکل میں آ کر
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के पैगाम पहुंचाते थे। दूसरी हालत ये होती कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होते, एकाएक एक टिन टिन की घंटी की आवाज आनी शुरू होती। उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ सलसलतुल जर्स, घंटी की आवाज। ये आवाज आती, इन आवाज के अंदर ही अल्लाह के पैगाम होता। आप मोबाइल रखते हैं, आपने मैसेज की अस्सलाम वालेकुम टाइप किया, मुंबई में आपका दोस्त बैठे हैं, वहां पर फौरन मैसेज रिसीव हुआ अस्सलाम वालेकुम। आपने यहां पर ए इस तरह टाइप किया। अब ये टाइप आपके ये लेटर कैसे गए? यहां पर आपने टाइप किया बाइट्स में, ये बाइट्स अल्ट्रा वायलेटेड रेस में कन्वर्ट हो गया, शुआओं में कन्वर्ट हो गया। वो शुआएं रेस बनकर उनके मोबाइल में गए, वो मोबाइल फिर वो रेस बाइट में कन्वर्ट हो गया, फिर वहां पर लेटर सामने आ गया अस्सलाम वालेकुम। सेम पैगाम फरिश्तों को दिया गया, लेकिन फरिश्तों को कुछ भी समझ में नहीं आता। आपको पता होगा एक आयत है कुरान मजीद में, खुजिल अफ़्वा वअमुर बिल उर्फी वअरिद अनिल जाहिलीन, कि माफी पकड़ लो, खुजिल अफ़्वा माफ कर दो, वअमुर बिल उर्फ भलाई का हुक्म करो, और जाहिलों से नेगलेक्ट करो, पहलोतही करो। ये आयत है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब ये वही लेकर आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा भाई इसका क्या मतलब है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे मालूम नहीं। आप इस आयत के नीचे दुनिया की जो भी तफसीर, यानी जो तफसीरें 300 साल पहले लिखी गई हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 300 साल के अंदर जो तफसीरें लिखी गई हैं, कोई भी तफसीर अरबी में आप देख लें तो उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्राइल इसका क्या मतलब है? तो हजरत जिब्राइल ने कहा हजरत मुझे तो मालूम नहीं है, मैं जाके अल्लाह से पूछ कर आता हूँ। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास 3 बार पूछ के आए, आखिर में आकर कहा सिलमन कता, इसका मतलब उस शख्स से रिश्ता जोड़ो जो तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहता है। ये तीसरी बार आकर उन्होंने ये पैगाम दिया। तो पता चला जिब्राइल वही लाते थे, समझते नहीं थे। इसी तरह हमने अस्सलाम वालेकुम यहां से टाइप किया और बंबई में वहां पर अस्सलाम वालेकुम पहुंचा, उनको समझ में आया, हमको समझ में आया। बीच में जो वायर में, वाईफाई में, रे में या शुआओं में उनको कुछ भी समझ में, सैटेलाइट को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसको भी समझना है तो फिर उसे उसको इंटरसेप्ट करना पड़ेगा, वो अपने मॉनिटर डिवाइस में उसको डिस्प्ले लेना पड़ेगा, तब जाकर उसको समझ में आया कि इन दोनों के दरमियान सलाम पयाम हो रहा है। यही बात है, वही अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आती थी। बीच में जो मीडिएशन है, इस मीडिएशन पर यहाँ गुफ्तगू हो रही है। तो कहा एक मीडिएशन ये है, इंसान बनकर आकर बोलते थे। दूसरा ये घंटी की आवाज सुनाई देती थी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 2 तरीके पर यहाँ पर बहस की। इन 2 तरीके के मुतालिक पहली बात जो बताई वो जरा गौर करने की। फरमाया यातीनी मिसला फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहयानन यातीनी मिसला सलसलतिल जर्स, मेरे पास वही कभी घंटी की आवाज की तरह आती थी। वो हुआ अशद्दुहु अलैया, वो मुझ पर बहुत सख्त होती थी। फयुफ्समु अन्नी, वो वही आती थी तो वो खत्म होने से पहले मैं उसको याद कर लेता था। देखें ये जो वही है, इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये घंटी वाली आवाज मुझ पर बहुत सख्ती होती थी। इसी को आगे चलकर कहा कि हुजूर पसीना पसीना हो जाते थे। हजरत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं बैठा हुआ था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे रान पर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे शरीफ थी। हुजूर की कदमे शरीफ हजरत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर थी। बहुत पाकीज़ा लोग, अच्छे लोग, बड़े खुशनसीब लोग, कितनी अपनाइयत होगी कि हुजूर ने अपने पाँव उनके ऊपर रखा। बहुत शर्मीले थे मेरे नबी, इस तरह किसी के ऊपर पाँव हाथ रखने वाले न थे।
اور بہت ہی سیلف ریسپیکٹ اور بہت ہی مینٹین شخصیت تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اتنی شرمیلے کہ کبھی پاؤں اگر اوپر، پاؤں کپڑے جب اگر کہیں پنڈلیاں دکھ جانے لگتی، پنڈلی سے اوپر آ کر کہیں گھٹنے دکھ جانے لگتے تو حضور شرما جاتے تھے. بچپن میں کسی نے لنگی کھینچی، حضور بے ہوش ہو گئے. شرمگاہ کسی نے نہیں دیکھی، بہت شرمیلے تھے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں رکھ دیے ان کے اوپر. کہا کہ اتنے میں میں دیکھا کہ دم سے بہت وزن پڑا. اتنا وزن پڑا میں سمجھا کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹ گئی. حضرت زید بن ثابت نوجوان تھے، اونٹ کے گوشت کھانے والے تھے، ہمیشہ رات نو صبح شام 20-25 کلومیٹر چلنے والے تھے. ان کی ہڈیاں ہماری ہڈی جیسی نہیں تھی. بڑے بڑے چٹان لے کے مار دیتے تو نہ ٹوٹنے والی، ویسی ہڈی ٹوٹ گئی. کہا کہ میں نے تو یہ سوچا کہ میری ہڈی ٹوٹ گئی. وفخذی علی فخذی، میرے دونوں ران پر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک تھی. تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں تھے اور ریلیز ہوئے. میں پوچھا یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو کہا کہ وہی نازل ہوئی، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. یہ آیت نازل ہوئی تھی، اتنی بوجھ کہ میری ہڈی ٹوٹ جائے. ایسا 24,000 بار میرے نبی نے اس کو برداشت کیا. امت کے لیے آسان کام نہیں ہے. آپ کو اس سے اور مزید ایک بات یہاں پہ عرض کر دوں، لیکن وہ اگلے حدیث کے لیے متعلق ہے. بہت بڑی برداشت کرنی پڑتی ہے. ہم اب پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہم تو لیٹ کے بھی پڑھ لیں گے، سو کے بھی پڑھ لیں گے. اس کو اللہ کے رسول نے ہلکا کر دیا ہمارے لیے. اس میں جو تکلیف تھی وہ انہوں نے برداشت کر لی. یہ ہمارے لیے یہی ذریعہ ہے. کہا کہ وہ ہوا اشد علیہ، حضور یاد کر لیتے. دوسرا کہا کہ میرے پاس ایک شخص کے نام پر. اب یہاں پر ایک چیز آگے جا کر بات کریں گے، لیکن پھر بھی ابھی سمجھ لیں. سلسلۃ الجرس وہی آتی تھی گھنٹی کی آواز میں. ابو داؤد ترمذی میں ہے کہ جس گھر سے گھنٹی کی آواز آئے، صوت الجرس وہاں پہ ہے لفظ، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوں گے. اس لیے فقہا نے لکھا ہے گھر میں اس قسم کی کوئی باجا یا کوئی ایسا انسٹرومنٹ جو اس قسم کی ساؤنڈ کرتی ہو، گھنٹی ٹائپ کی چیز رکھنا جائز نہیں ہے. ابو داؤد میں ہے، ترمذی شریف میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں گھنٹی کی آواز آنے لگے، صوت الجرس، اس گھنٹی اس گھر سے فرشتے داخل، گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. بیل کے گردن میں، کتے کی گردن میں گھنٹی جو ہم باندھتے ہیں، اس چیز کو اسلام نے بالکل مناسب نہیں سمجھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ اس طرح کی چیزیں یہ بہت ہی نامناسب چیز ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اگر ایک چیز نامناسب ہو، توجہ کر لیں، ایک چیز جو جائز نہیں ہے، نامناسب ہے، فرشتے داخل نہیں ہوتے. حضور نے مثال دی کہ وہی نازل ہوتی تھی جو فرشتے لے کر آتے تھے گھنٹی کی آواز. اسلام کو سمجھنے کے لیے بہت کوشش کی ضرورت پڑے گی. ایک ہی چیز جس کی وجہ سے کہا کہ وہ اگر تمہارے گھر میں ہے فرشتے نہیں آئیں گے، حضور نے وہی کی مثال دے رہے ہیں کہ گھنٹی کی آواز. اب یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر صحیح ہے، یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر سچ ہے. انسٹرومنٹل جو میوزکس ہیں، اس میں جواب دیا ارشاد الساری میں، یہ بتایا کہ ساؤنڈ کی 2 کوالٹی ہوتی ہے. لیکن یہ ٹیکنیکل جواب ہے، ان کی ہم کو ضرورت ہے یا نہیں ہے وہ آپ اندازہ کر لیں. اب میں آپ کو بات پہنچا دے رہا ہوں. آج سے 700 سال پہلے ایک صاحب نے، جو بخاری شریف کو بڑی جاننے والے شخص ہیں، ارشاد الساری انہوں نے شرح لکھی بخاری شریف کی، انہوں نے عربی میں لکھا ہے فی الصوت قوتین، آواز کی 2 پاور ہیں، 2 قوت ہے. کسی بھی ساؤنڈ کی 2 قوت ہے. ایک ہے قوت، پاور آف ساؤنڈ، ایک ہے طنین، میلوڈی آف ساؤنڈ. پاور آف ساؤنڈ ناجائز نہیں ہے، میلوڈی آف ساؤنڈ ناجائز ہے. جو تنین ہے،
آپ دیکھیں آج کل ایک طرح کی کچھ کارٹن بھی نکلی ہیں یا گھروں کے سامنے کچھ چیزیں ہیں جو آپ ٹنگا دیں گے, ہوا چلتی ہے تو ٹن 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 آواز کرتی ہے. مجھے معلوم نہیں, میں فتویٰ نہیں دے سکتا, میں اتنا بڑا پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں, لیکن آپ لوگ تھوڑا احتیاط کریں, وہ اسی ٹائپ کی چیز ہے. ان سب چیزوں کو گھروں میں رکھنا مناسب ہے کہ نہیں, بڑے بڑے علماء کرام سے پوچھ لیں. یہاں پر یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد ترمذی میں باقاعدہ نقل ہے, لیکن حضور نے فرمایا مجھ پر جو وحی آتی تھی وہ گھنٹی کی آواز, اسی جرس کا لفظ بھی یہی استعمال ہوا ہے. نمبر 2, یہ آواز میرے لیے ہے, فرشتے کے لیے ہے. یہ آواز میرے لیے ہے, فرشتے کے لیے ہے, لیکن حضور اور حضور کے خدا, اللہ اور اللہ کے رسول کے بیچ ان آوازوں کی اوریجنل جو فونٹ ہے, ٹیکسٹ ہے, وہ ان دونوں کو معلوم ہے. اور انہوں نے جتنا ہمارے سامنے رکھا ہم کو صرف اتنا معلوم. مثلا قرآن مجید میں ہے الف لام میم طا سین میم الف لام را حا میم عین سین قاف. پوچھا گیا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا نہیں, یہ آپ کا, اس کا کوئی آپ کا کام نہیں ہے. روح المانی میں لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ الف لام میم کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ میں جانتا ہوں, اللہ جانتا ہے, آپ کو معلوم نہیں. تو یہ گھنٹی کی جو آواز ہے اس کا یہی حقیقت ہے, اس سے مزید کسی حقیقت کی طرف جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. دوسری چیز بتایا کہ ایک شخص کے شکل میں آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں وحی کی بڑی خوبصورت بڑے اچھے اچھے موقع آئے. ایک مرتبہ ایک شخص آئے, سفید چہرہ, بالکل کالی داڑھی, بڑے خوبصورت آدمی, سفید پوش, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے. آ کر بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیا, اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے. سوال و جواب کی بات ہو گئی, بہت لمبا چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے. سوال و جواب ہو گئے, جب وہ اٹھ کے چلے گئے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون آدمی ہے, آپ کے جانوں سے جانوں ملا کر بیٹھ گئے, ان کو ذرا سلیقہ ولیقہ ہے کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جبرائیل تھے جو تم کو دین سکھا رہے تھے. یہ فرشتے تھے, جبرائیل تھے جو تم کو دین سکھانے آئے تھے. یعلمک دین, اس طرح سے آئے. حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے. یہ کہا حضرت دحیہ کلبی بہت خوبصورت شخص تھے, بہت گھنگرولو بال تھے, بہت ہینڈسم, بہت چارمنگ تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے پاس کوئی پیغام بھیجنا ہوتا, یعنی لیٹر وغیرہ, بادشاہوں کے بڑے لوگ حضرت دحیہ کلبی کو بھیجتے. اس سے ایک بڑی اہم بات سمجھ میں آئی, اگر کسی کو دین کی تبلیغ کرنی ہے تو ان کی ہر چیز خوبصورت ہونا ضروری ہے. چہرہ بھی اچھا ہونا چاہیے, گیٹ اپ بھی اچھا ہونا چاہیے. یہ دین کی پھیلانے میں, اشاعت میں بہت بڑی چیز ہے. یہ بہت اہم بات ہے. ہمارے عقائد کی کتاب شرح عقائد, اس کی ایک شرح ہے نبراس, اس کے اندر لکھا ہے داعی کا, دین کی دعوت کو پھیلانے والوں کے لیے اس کا خوبصورت, خوبصیرت, گڈ لکنگ, سمارٹ اور چارمنگ ہونا ضروری. ہم اور آپ سمجھتے ہیں بھائی یوں ہی ایک طرح سے لے کر چلے گئے, صحابہ اکرام بکرے چرا رہے تھے, یہ سب چیزیں ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیجامہ خریدا, بہت اس زمانے کے لیے بڑی بات تھی. حضور نے فرمایا خریدا, خرید کے اس کو دیکھ دیکھ کے بہت خوش ہو رہے تھے, اچھا کپڑا ہے پہننے کے لیے. فرمایا جب باہر سے کوئی ڈیلیگیٹ آئیں گے تو یہ پیجامہ پہن لوں گا میں. اہتمام, ایک ریسپیکٹ, کیونکہ دین کی دعوت کے لیے اچھی تقریر کے ساتھ ساتھ خوبصورت کا بھی ہونا ضروری ہے. اس لیے جتنے انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے, دنیا کے خوبصورت ترین لوگ تھے. سوچیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کو دیکھ کر خواتین یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ شادی کر لیں. اس کی تو بڑی خوبصورت الفاظ ہیں، میں ادباً آپ کو بہت ہی ایڈٹ کر کے بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں سب یوں ہی اٹھا لیتے، چومتے، پکڑ لیتے، یہاں تک کہ جب مکہ شریف میں برسات ہونا بند ہوا، قحط آ گئی، تو لوگ اگربتی جلائے، ہلدیاں پھینکے، کمکم لگائے، وہ سب کر لیے، سب کچھ جتنا کرنا تھا. آسمان بولنے کو تیار نہ تھا. سارے مشرک جب اپنی شرک سے تھک گئے، سارے مورتیوں نے جب دم توڑ دیا، تو اس وقت اچانک سب کعبہ شریف کے یہاں اکٹھا ہوئے. حضور کے چچا حضور کو لے کر وہ بھی گئے. حضور حضرت ابو طالب کے کندھے میں تھے. ایک دم سے سب پریشان تھے، بھائی کیا کروں، سب کر لیے، سب کچھ، سارے پرارتھنا ارچنا پرانگنا سب کر لیے، برسات نہیں ہو رہی. ایک دم سے حضرت ابو طالب کو جوش آیا. بڑے اچھے کوی تھے، انہوں نے یوں ہی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو آسمان کی طرف یوں اٹھا کر کہنے لگے، وہ گوڑا مکھڑے والے، وہ اللہ، اس خوبصورت چہرے کو دیکھ کر تو برسات کر دے. ثمال الیتامى عصمة للارامل وابيض يستسقى الغمام بوجهه وابيض يستسقى الغمام بوجهه. یہ گورے چہرے جسے دیکھ کر بادل برس جاتے ہیں. یہ شعر انہوں نے جیسا ہی پڑھا، فوراً ابر آئے، مکہ شریف میں زبردست بارش ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورت تھے. اس سے پتا چلا کہ دعوت کی اور دین کی تبلیغ کی سنتوں میں سے ایک اہم سنت یہ کہ ہم ایک فل گیٹ اپ لے کر ایک خوبصورت طریقے سے کسی کے سامنے پیش ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی شکل میں ہمارے پاس آتے اور میرے سامنے بات کرتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تو آپ کے پیشانی پسینے سے شرابور ہو جاتی. یہ وحی کی دو شکلیں ہیں جو اس حدیث شریف میں بیان ہوئے. انشاءاللہ اگلی حدیث شریف میں اس کی 5 اقسام کے ساتھ مزید گفتگو ہوگی. اللہ ہم اور آپ کو حدیث شریف کے فوائد کے ساتھ، اس کے احترام کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کے برکات کے فیضات کے ساتھ اس بات کو یہاں پر اختتام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ ہم اور آپ کو قبول فرمائے، ہماری باتوں کو قبول فرمائے، اس میں جو فوائد کی ہیں وہ محفوظ فرمائے، جو نقصانات کی ہیں وہ ہمارے دلوں سے مٹا دے. حدیث شریف کے شان میں کوئی گستاخی ہو تو اللہ اس سے معاف کرے. اللہ سے معافی چاہتے ہیں. آپ کی شان میں اگر کوئی بات نازبہ نکل گئی ہو، آپ سے بھی معافی چاہتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.